بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا کی آرزو۔ آج ہم اس نوجوان کی شہادت کا واقعہ سنتے ہیں جس نوجوان نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کس قدر قربانیاں دی۔ کون عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے حسین کہ عرب میں لوگ آپ کو ماہ بنو ہاشم کہہ کر پکارتے۔ سقائے اہل بیت آپ کا لقب تھا، سپاہ حسینی کے علمدار تھے، خاندان اہل بیت کے خیموں کے پہرہ دار تھے۔ شجاعت و بہادری میں صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں شہرت رکھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمیشہ آپ کو آقا اور مولا کہہ کر پکارتے تھے۔ عین شباب کا عالم، 34 سال کی عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کوہرام مچا ہوا ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے حضرت امام علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ہر طرف العطش العطش، پیاس پیاس کی صدائیں ہیں۔ کبھی سکینہ پکارتی ہے چچا جان پانی، کبھی 6 ماہ کا علی اصغر اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے، اور بیمار زین العابدین علیہ السلام کا جسم بخار سے جھلس رہا ہے۔ پیاس کی شدت، جسم کانپ رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ کر غضبناک حالت میں اٹھے، مشکیزہ اٹھایا اور گھوڑے کی بھاگیں فرات کی طرف موڑی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی عباس کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی آقا اجازت دو، میں فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ یہ سنا تو آقا حسین رو پڑے۔ فرمایا، عباس تم میری چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، تمہارے چلے جانے سے یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تم بھی جا رہے ہو، کیا یہ چاہتے ہو کہ جب حسین آنکھ کھولے تو اسے کوئی اپنا نظر نہ آئے، نہ کسی کا سہارا رہے؟ خدا کے لیے میرا نہیں تو عورتوں کی کسی کا خیال کرو۔ مجھے تو پتہ ہے کہ ظالم کسی صورت میں بھی زندہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم بھی نہ ہوں گے تو ان کا وارث کون بنے گا، اور یہ کس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امام ذرا خیموں میں ایک نظر جا کر دیکھو کہ بچے کس طرح پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ سکینہ نے بار بار مجھے کہا، چچا جان کوشش کرو شاید 2 گھونٹ پانی مل جائیں، اس لیے یا امام مجھے آپ اجازت دیں۔ میرے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اشک بار آنکھوں سے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لشکر یزید کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، او کوفیو بتاؤ کس کی امتی ہو؟ اگر تم مانتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر آل رسول پر پانی بند کیوں کیا؟ ظالموں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے جانور تو پانی پئیں مگر اہل بیت کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ خدا تعالی کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ابھی وقت ہے، سوچو اور 2 گھونٹ پانی کے دو۔ میں تمہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، مگر ان نام نہاد مسلمانوں پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالا آخر آپ لشکر جرار کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ حیدر کلال بڑے ہی عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اشقیاء نے راستہ روکنا چاہا۔ سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار میان سے باہر نکالی جو بجلی کی طرح چمکی اور قہر خدا بن کر دشمنوں پر گری۔ حیدر کرار کی ہیبت اور شجاعت نے دشمنوں کی صفوں میں راستہ بنا دیا اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے لب دریا تک پہنچ گئے۔ جب نہر فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی دیکھا تو خیال آیا کہ ایک چلو بھر کر پی لوں، مگر جب پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ علی اصغر کا شدت پیاس سے زبان کا باہر آنا آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پانی اسی جگہ پھینک دیا اور جلدی سے مشکیزہ پانی کا مشکیزہ بھرا کندھے پر لٹکا کر چلنے لگے تو شمر لعین چلا اٹھا کہ اگر یہ پانی اہل بیت کے خیموں میں پہنچ گیا تو یاد رکھو پھر زمین پر کوئی یزیدی باقی نہ رہے گا۔
चुनाचे हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह ये पानी सही सलामत खेमों में पहुंच जाए और मेरा ये वादा भी पूरा हो जाए, मगर दुश्मन के नरगा में आ गए। उन्होंने तीरों की बारिश कर दी जिससे मशकीज़ा छलनी हो गया। उधर खेमों वाले खुशी मना रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है अब्बास पानी ले आए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि हौज़े कौसर के मालिक आज करबला के मैदान में अपने ही नाना का कलमा पढ़ने वाले बेवफा उम्मतियों के हाथों प्यासे ही तड़प तड़प कर जाने देंगे। फिर हर तरफ से तीरों, नेज़ों और तलवारों की जंकार हुई। आप इनके हमलों का जवाब देते हुए खेमों की तरफ बड़े चले जा रहे थे कि नौफल बिन वरका मरदूद ने छुपकर हजरत अब्बास पर वार किया कि आपका दायां बाजू कट गया। जोश शुजात देखिए कि आपने फौरन निहायती दिलेरी के साथ मशकीज़ा को दूसरे कंधे पर उठा लिया और बाएं हाथ से तलवार पकड़कर दुश्मन का मुकाबला करते रहे। कोशिश यही थी कि किसी तरह पानी खेमों में पहुंचा दूं। आप बढ़ते आ रहे थे कि एक मलऊन ने आप पर दूसरा वार किया और हजरत अब्बास का बायां बाजू भी कलम कर दिया। आपने मशकीज़ा के तस्मे को दांतों से पकड़ लिया और खेमों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सद अफसोस कि इस सकाए अहले बैत की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक तीर आकर मशकीज़ा में पेवस्त हो गया जिससे सारा पानी बह गया। एक दूसरा तीर आया जो हजरत अब्बास के सीने अकदस पर लगा। एक और सियाकार ने सरे अकदस पर लोहे की गुर्ज मारी। आप जख्मों से लाचार होकर जमीन पर गिर पड़े और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आवाज दी, हे भाई हुसैन, मेरी तरफ से आखिरी सलाम। ये आवाज सुनकर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आपके करीब आए और पेकर वफा अब्बास अलमदार को देखकर रो पड़े। आपकी लाश के साथ चिमट गए और कहा, है अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश उठाकर खेमों में तशरीफ लाए तो खेमों में एक कोहराम मच गया। हुसैन इब्न अली ने सकीना को फरमाया, बेटी तू भी और ए अली अस्कर तू भी अपने चचा को मुआफ कर देना, वो तुमसे किया हुआ वादा पूरा न कर सके। ये कहा और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह जन्नत के आला मकाम पर पहुंच गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।